بڑے بڑے مفکر بیٹھے ہیں آپ کے یوٹیوب کے اوپر، بڑے بڑے لیکچرز آپ کے آ کے دے رہے ہیں. کوئی کہتا ہے اس معاشرے کی تشکیل تبلیغ سے ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے جہاد سے ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے خلافت سے ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے مناظروں سے ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ امام مہدی آ کے وہ معاشرہ تشکیل دیں گے. اس معاشرے کے اجتماعی اور انفرادی حیت کی طرح ایک انفرادی اور اجتماعی حیت بننے کے لیے اس معاشرے کی روح چاہیے آپ کو. اس معاشرے کی روحانیت اگر اس معاشرے کی جسمانیت کو سامنے رکھ کے نہیں کی گئی نا، پھر بدعت کیا اور ہوتی ہے کہ تم اس معاشرے کے اہداف کو اچیو کرنا چاہتے ہو، ہم اس پر تم پہ شک کریں تو ہمارے ایمان پر شک ہو جائے گا. ہم کب کہتے ہیں تمہاری نیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ ہم کب کہتے ہیں تمہاری نیت میں صحابہ سے پیار اور محبت؟ امتحان کیا ہے اس امت کا اور ایک فرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مقصد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پانا ہے یا اپنی ترجیح سے اسپرچویلٹی کے ٹینک کو بھرنا. لوگ بدعت کے لفظ سے اتنا ڈر جاتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں کہ جی بدعت بریگیڈ آ گئی ہے. عمل تو تیرے بہت تھے، نتائج بھی تیرے بہت تھے، نصیب ہو گئی تجھے وہ منزلیں واللہ جو تجھے نبی دکھا کے گیا، مگر تجھے تیرا طریقہ قبول نہیں ہوا. اگر ان کو 4 فرض اور 4 رکعتیں ان کی اسپرچویلٹی کو، ان کے مینٹل فریم ورک کو، ان کے مائنڈ سیٹ کو پروڈکٹیوٹی اور انقلاب اور عمل کو پروڈیوس کرنے کے لیے اور اس معاشرے کی تقویم اور تحسین اور تکمیل اور تنفیذ کے لیے 4 رکعتیں قائم کرنے کافی ہوتی تھی، تو تمہیں 8 کیسے ہو گئی؟ تمہیں 6 کیوں ہو گئی؟ آج لوگوں کے اندر صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کی معاشرت کے ماڈل کو ریپلیکیٹ کر کے اسٹیبلش کر کے ری مینیفیسٹ کرنے اور ری اسٹرکچرائز کرنے کی بہت باتیں ہیں. بڑے بڑے مفکر بیٹھے ہیں آپ کے یوٹیوب کے اوپر، بڑے بڑے لیکچرز آپ کے آ کے دے رہے ہیں. کوئی کہتا ہے اس معاشرے کی تشکیل تبلیغ سے ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے جہاد سے ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے خلافت سے ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے مناظروں سے ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے اس دور کا حق اور باطل دکھا کے ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے اس کے جو ہے خاموشی سے ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے حکومت اس ماڈل کے ساتھ پورا مل کے، کوئی کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ امام مہدی آ کے وہ معاشرہ تشکیل دیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے سبجیکٹو. اس معاشرے کو حاصل کرنے کے لیے اس معاشرے کے جسم کی طرح ایک جسم بننے کے لیے، اس معاشرے کے کلیکٹیو وجود کی طرح کلیکٹیو وجود اور جسم بننے کے لیے، اس معاشرے کے اجتماعی اور انفرادی حیت کی طرح ایک انفرادی اور اجتماعی حیت بننے کے لیے اس معاشرے کی روح چاہیے آپ کو. اور اس معاشرے کی روح جو ہے نا، اس معاشرے کی روحانیت اگر اس معاشرے کی جسمانیت کو سامنے رکھ کے نہیں کی گئی نا، تو پھر بدعت کیا اور ہوتی ہے. بدعت یعنی میتھڈز ہو گئے. بدعت اور میتھڈولوجی اور طریقہ کار اور منہج، یہ ٹرمز کیوں بولے گئے کہ تم اچیو تو وہ کرنا چاہتے ہو، یہ تمہارا اخلاص ہے، یہ تو تمہاری سنسیئرٹی ہے. بالکل اس پر تم پر تھوڑی شک کر رہا ہے کوئی کہ تم اس معاشرے کے اہداف کو اچیو کرنا چاہتے ہو، ہم اس پر تم پہ شک کریں تو ہمارے ایمان پر شک ہو جائے گا. بالکل. ہم کب کہتے ہیں تمہاری نیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ ہم کب کہتے ہیں تمہاری نیت میں صحابہ سے پیار اور محبت نہیں؟ ہم کب کہتے ہیں تمہارے اندر انہی اصحاب کے لیے جو ترجیحات ہیں اس میں محبت نہیں ہے؟ ہم کب کہتے ہیں تمہارے اندر ان کی آپس کے مسائل کو لے کے جو تمہارا سوچ وغیرہ ہے اس میں، ہم کب کہتے ہیں تم میں اخلاص نہیں ہے؟ اہل بیت کے لیے تم میں محبت نہیں ہے، آل محمد کے لیے تم میں محبت. ہم تو کہتے ہیں تم سے زیادہ کیا، ہم سے زیادہ مخلص تم ہو، تم میں زیادہ اخلاص ہے، تم میں زیادہ ان کے لیے درد ہے. ہم یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا مسئلہ تو سمجھو نا تم. ہم کہہ رہے ہیں اس محبت کو اور اس اثر کو اور اس تاثیر کو انہی کی طرح پانا ہے یا اپنی مرضی سے پانا ہے؟ اپنی ترجیح سے پانا ہے یا ان کی پرائرٹیز اور پریفرنسز سے پانا ہے؟ اپنے نیومیریکل سے پانا ہے یا ان کے نیومیریکل سے پانا ہے؟ امتحان کیا ہے اس امت کا اور ایک فرد کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مقصد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پانا ہے یا اپنی ترجیح سے اسپرچویلٹی کے ٹینک کو بھرنا. اگر ان کو 4 فرض اور 4 رکعتیں ان کی اسپرچویلٹی کو، ان کے مینٹل فریم ورک کو، ان کے مائنڈ سیٹ کو پروڈکٹیوٹی اور انقلاب اور
عمل کو پروڈیوس کرنے کے لیے اور اس معاشرے کی تقویم اور تحسین اور تکمیل اور تنفیذ کے لیے 4 رکعتیں قائم کرنے کافی ہوتی تھی، تو تمہیں 8 کیسے ہو گئی؟ صحیح. تمہیں 6 کیوں ہو گئی؟ لوگ بدعت کے لفظ سے اتنا ڈر جاتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں کہ جی بدعت بریگیڈ آ گئی ہے. یہ بدعت کا کور پرسپیکٹو اس پروڈکٹیوٹی کو 7 آورز میں اچیو کرنے کا نام ہے، 70 آورز میں نہیں. صحیح. یہ تو تمہاری کمپنی میں بھی ہے، اور نہ ہی 5 میں. اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ تم 5 گھنٹے میں وہ کام کرو جو انہوں نے 7 گھنٹے میں کیا تھا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ 5 گھنٹے میں کچھ چیزیں رہ جائیں گی صحیح. اور 70 گھنٹے میں کچھ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی. زیادہ ہو جائے. اگر صحابہ نے ایک ریسیپی 7 گھنٹوں میں اچیو کی ہے اور اس پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹیگ لگا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے تم 7 گھنٹے میں اچیو نہیں کر سکتے. من میں 7 گھنٹے ہی اصل رکھنا، تو تم بچ جاؤ گے اللہ کے کورٹ میں. محنت کرنے کے بعد بھی، ریزلٹس لانے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عمل تو تیرے بہت تھے، نتائج بھی تیرے بہت تھے، نصیب ہو گئی تجھے وہ منزلیں واللہ جو تجھے نبی دکھا کے گیا، مگر تجھے تیرا طریقہ قبول نہیں ہوا. یہ ہے اصل رسوائی.